بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، یہ سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 30 اور 31 میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس قوم کی تم مشابہت اختیار کرو گے تو تمہارا انجام بھی اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ آج پورے ملک کے اندر بلکہ پوری امت مسلمہ کے اندر اضطرار کی کیفیت ہے، غم و غصہ ہے، جس کی وجہ آئے روز کفار کا کبھی قرآن کی توہین کرنا، کبھی رسول اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، کبھی شعائر اسلام ان کی توہین کا ارتکاب کرنا، کبھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برسر منبر گالم گلوچ کرنا۔ آئے روز ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں ہم مسلمان وقتی طور پہ اپنے جوش و جذبہ کا اظہار کرتے ہیں، 2-4 دن بعد چلتی ہے، بات ٹھنڈی ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی جس طرح چائے کے اندر وقتی طور پہ ابال آتا ہے پھر وہ ابال ختم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ جو لوگ اتنی حد تک بھی کرتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اللہ ضرور اتنی حد تک احتجاج وغیرہ کرنے پہ بھی اجر و ثواب عطا کرے گا، لیکن اس مسئلے کا اصلی حل یہ نہیں ہے۔ اس مسئلے کے اور بھی بہت سارے حل ہیں، جن میں سے ایک حل میں آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ حل یہ ہے کہ مسلمان بن جائے، مسلمان یہود و نصارہ والے عقائد، یہود و نصارہ والے طور طریقے
یہود و نصارہ والا طرز زندگی، یہود و نصارہ والا فیشن، یہود و نصارہ والا لباس، یہود و نصارہ کی طرز مسلمان ترک کر کے سچے معنی میں محمدی بن جائے، یہ حقیقت کے اندر ان یہودیوں کے لیے جواب ہے بلکہ عذاب ہے۔ ان کی کوشش کیا ہے؟ یہودی بڑا غلیظ مذہب ہے۔ قرآن مجید کے اندر الہ العالمین نے جگہ جگہ یہود کے ساتھ تعلقات سے منع کیا۔ کہیں فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مسلمانوں اس دنیا میں تمہارے سب سے خطرناک دشمن وہ یہودی ہیں۔ کہیں فرمایا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، میرے پیغمبر یہ یہودی عیسائی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست نہیں ہو سکتے، تو جو ہمارے نبی کے دوست نہیں ہو سکتے وہ ہمارے دوست کہاں ہو سکتے ہیں؟ کہیں اللہ نے صاف فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، خبردار یہودیوں عیسائیوں کو اپنا دوست مت بنانا۔ پھر آگے چل کے فرمایا اگر تم باز نہ آئے ان کی دوستی یاری سے تو تمہارا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ آج بات سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ آج ہمارے روزمرہ زندگی میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو یہودیت سے پروموٹ ہو کر آئے ہیں، عیسائیت سے پروموٹ ہو کر آئے ہیں۔ ہم نے محمدی طرز کو چھوڑ کے یہود و نصارہ کی طرز اپنائی ہوئی ہے اور ہم احتجاج بھی ان کے خلاف کر رہے ہیں۔ کیسا احتجاج ہے یہ؟ اس لیے بنیادی بات یہ ہے، نمبر ایک، اپنا عقیدہ یہود و نصارہ کے عقیدے سے پاک کر، اپنا عقیدہ پاک کر۔ اگر عقیدہ نعوذ باللہ کلمہ پڑھنے والے کا بھی وہی ہے، جو عقیدہ یہود اور نصارہ کا تھا اور ہے، جس عقیدے پہ قرآن نے رد کیا، عقیدہ یہودی کا بھی وہی، عقیدہ محمدی کہلانے والے کا بھی وہی، تو ہے کوئی احتجاج کا فائدہ؟ اس لیے سب سے پہلے عقیدے کا فرق ہے۔ میں دو عقیدے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ یہود اور نصارہ کا ایک عقیدہ تھا، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا۔ آیت کا ترجمہ کر کے پھر میں یہ بات سمجھاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور کہا یہود نے عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ اللہ کہتا ہے نا میرا بیٹا کوئی نہیں، ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، اور یہ یہودی عیسائی پہلے کافروں کی ریس کر رہے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ قاتلہم اللہ، ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ انا یوفکون، کہاں کو وہ بہکے جا رہی ہیں۔ خیال کر، یہودی کہتے عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، عیسائی کہتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا۔ کیا مطلب ہے؟ ان کا یہ عقیدہ تو نہیں تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کی کوئی بیوی ہے، اس سے عزیر علیہ السلام پیدا ہوئے، اس سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بلکہ وہ جو کہہ رہے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا، مطلب یہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کو اسی طرح پیارے ہیں
جس طرح ایک باپ کو بیٹا پیارا ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو اسی طرح پیارے ہیں جس طرح ایک باپ کو اپنا بیٹا پیارا ہوتا ہے۔ جس طرح باپ کو بیٹا پیارا ہے، اسی طرح اللہ کو حضرت عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پیارے ہیں۔ جس طرح باپ اپنے بیٹے کی بات موڑ نہیں سکتا، باپ اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، بیٹا باپ کو زوری زوری بھی بات پہ راضی کر لیتا ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ کے پیارے ہیں، اور اللہ سے بات زوری زوری منوا لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کا عقیدہ تھا اللہ ہماری سنتا نہیں، عزیر علیہ السلام کی موڑتا نہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی موڑتا نہیں۔ اس لیے خیال کرو میرے عزیز، قرآن کی دلیل دینے لگا ہوں۔ وہ اس معنی میں نہیں کہتے تھے کہ حقیقت میں اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ پیارے ہیں جیسے بیٹا پیارا ہوتا ہے۔ پہلی دلیل قرآن میں دوسرے مقام پر یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، پہلے کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، پھر عیسائی کہنے لگے ہم سارے اللہ کے بیٹے، یہودی کہنے لگے ہم سارے بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو سمجھ ذرا، یہاں بیٹا سے مراد حقیقی بیٹا نہیں ہے بلکہ پیارا ہونا مراد ہے۔ دوسری دلیل سمجھ، قرآن بار بار کہتا ہے ان کے بیانیے کو ذکر کرتے ہوئے اتخذ اللہ ولدا، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے عیسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عقیدہ تو یہود کا ہے جس پہ اللہ کا قرآن رد کر رہا ہے۔ او لوگو، اللہ کے پیارے ضرور ہیں، نبی اللہ کے پیارے، ولی اللہ کے پیارے، لیکن پیارا ہونا اور چیز ہے، شریک ہونا اور چیز ہے۔ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، اللہ سے زوری زبردستی بات منوانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہوتا، اللہ کسی کی شفاعت قہریہ کو سننے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن بار بار رد کر رہا ہے۔ آگے چلو، سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ کا بالکل آخری رکوع ہے، صفحہ نمبر اللہ کے قرآن کا، اللہ اکبر، صفحہ نمبر 296، صفحہ نمبر 296، پارہ نمبر 7۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ واہ میرے اللہ، قرآن کا رنگ ذرا دیکھو، اللہ اکبر۔ آج بھی ہمارے ایک نادان دوست کہتے ہیں خدا دا پکڑا چھڑائے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو زیادہ زور اور طاقت کس کے لیے مان رہا ہے؟ دوسرا کہتا ہے رب دے پکڑے چھڑائے حسین، پھر بھی پوچھ دے حسین کون ہے؟ اور تیسرا آیا میدان میں، اس نے کہا علی خدا تو نہیں لیکن خدا کی قسم خدا کی ہر صفت علی میں موجود ہے۔ میرا کفریہ، خیال کر قرآن کیا کہہ رہا ہے، ذرا قرآن کا انداز دیکھ۔ وہ اللہ پہ کسی کا زور نہیں چلتا،
नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दिन क़यामत का होगा, अदालत अल्लाह की होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा, ईसा अलैहिस्सलाम यूं कांप रहे होंगे, बादशाह की अदालत है, कांप रहे होंगे, और अल्लाह हजरत ईसा से सवाल करेगा। ईसाई कहते थे ना अल्लाह साड़ी सुनदा नहीं ते हजरत ईसा दी मोड़दा नहीं। अल्लाह कहता है कुरान देखो, हजरत ईसा को मेरी अदालत में पेश होना पड़ेगा और मैं हजरत ईसा से सवाल करूंगा, मेरे सवालों के हजरत ईसा को जवाब देने पड़ेंगे, सफाइयां पेश करनी पड़ेंगी। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे कब कपी तारी होगी, अल्लाह पूछेगा इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, जब पूछेगा अल्लाह ईसा बेटा मरियम का, अअन्त क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मिया इलाहैन मिन दूनिल्लाह, ओ ईसा क्या तूने कहा था ईसाइयों को, मुझे और मेरी अम्मा मरियम को अल्लाह के अलावा दो इलाह मान लो, अल्लाह के साथ दो शरीक मान लो, अल्लाह के अलावा दो हाजत रवा मान लो, मुश्किल कुशा मान लो, दाता दस्तगीर मान लो, खोटी किस्मतें खरी करने वाला मान लो। अअन्त क़ुल्त लिन्नास, ऐसा क्या तूने लोगों से ये बात की थी। अल्लाह अल्लाह अकबर। नबी और नबियों के सच्चे वारिस जब जिंदा होते थे ना, लोग उन्हें पत्थर मारते थे, और जब दुनिया से चले जाते थे उन्हीं के नाम पे झूठ बना के शिर्क की दुकानें खोल देते थे। ईसाई भी कहते थे हम जो या ईसा या मरियम कहते हैं, हमें हजरत ईसा ने कहा है अलैहिस्सलाम। जिस तरह आज का नादान कहता है हमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने ये कहा है कि जब मुसीबत आए तो बगदाद की तरफ मुंह करके कहा कर, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह उनसुरना, ऐ पीर अब्दुल कादिर जिलानी मेरी मदद कर। और मेरे भाई तुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहाँ कहा है, आज तुझे मैं हवाला देता हूं किताब शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा की, नाम किताब का अल फतहुर रब्बानी, सफ़े भी न तलाश कर, आखिरी सफ़ा खोल। बेटा कहता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी से, बाबा तेरी मौत का वक़्त करीब है, मुझे कोई वसीयत तो कर जा। बाबा शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने बेटे को वसीयत करते हुए कहता है, ओ बेटा ला तरजो अहदन सिवल्लाह, ला तखफ अहदन सिवल्लाह, वक्किलिल उमूर कुल्लहा इलल्लाह, अलैका बित्तौहीद, अलैका बित्तौहीद, अलैका बित्तौहीद। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह ने अपने बेटे को ये नहीं कहा, और बेटा जब मुसीबत है तो कहना या पिराने पीर मदद, और बेटा जब मुसीबत है तो कहना या 11वीं वाले बाबा जी मदद। ना ना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने बेटे को कहते हैं, ओ बेटा ख्याल करना, ला तरजो अहदन सिवल्लाह, अल्लाह के बगैर किसी से उम्मीद तक न लगाना, अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद भी न लगाना, उम्मीद भी न रखा। मांगना तो दूर की बात है, अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद भी न रखना। ला तरजो अहदन सिवल्लाह, अल्लाह के बगैर किसी से उम्मीद भी न रखना। ला तखफ अहदन सिवल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी से डरना भी मत। यहां कौन सा खौफ मुराद है? मा फौकल असबाब खौफ मुराद है, मा तहतल असबाब खौफ। किसी बंदे ने हमला कर दिया, डरना ये बशरी तकाजा है, बीमारी लग गई, डरना ये बशरी तकाजा है, लेकिन मा फौकल असबाब खौफ। जैसे लोग कहते हैं 11वीं नदी तो बाबा जी पकड़ लेंगे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो कहते हो बेटा अल्लाह के अलावा किसी से न डरना। जैसे ये फकीर कहता है, अल्लाह अकबर, जैसे ये फकीर कहता है बाबे जी की कब्र से घास काट लिया तो बाबा जी रात को घर आ जाएंगे,
یہ ہے ما فوق الاسباب خوف۔ اپنی زندہ بیٹیوں بہنوں کی وراثت کھا رہا ہے، اس کا خوف کوئی نہیں، زندوں کی زمین جائیداد پیسے حقوق دبا رہا ہے، اس کا خوف کوئی نہیں، لیکن وہاں گھاس کے تنکے کو کاٹنے سے بھی ڈرتا ہے۔ یہ ہے ما فوق الاسباب خوف۔ لا تخف احدا سوی اللہ، بیٹا کہتا ہے بابا جب اللہ کے علاوہ کسی سے امید بھی نہیں لگانی، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا بھی نہیں، بابا میری زندگی میں تو بڑے مسئلے اور پریشانی آئیں گی، تو میں مسئلے کس سے حل کرواؤں؟ اللہ اکبر۔ سچا سچا قرآنی توحیدی پیر شیخ عبد القادر جیلانی اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا وکل الامور کلھا الی اللہ، اپنے چھوٹے بڑے سارے مسئلے، ساری حاجتیں، ساری ضرورتیں، سارے دھندے ایک اللہ کے دربار میں پیش کرنا۔ اللہ کے علاوہ پکاریں سننے والا بھی کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجتیں پوری کرنے والا بھی کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ مشکل کشا بھی کوئی نہیں۔ اس لیے خیال کر، ہر دور کے مشرک کی عادت رہی، جب نبی ولی زندہ ہوتے تھے انہیں پتھر مارتے تھے، جب وہ فوت ہو جاتے ان کے نام پہ شرک کی دکانیں کھول لیتے۔ عیسائیوں نے بھی اس طرح کیا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، دشمن بنے ہوئے تھے، آسمانوں پہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، پیچھے سے کہنے لگے یا عیسیٰ یا عیسیٰ یا مریم یا مریم۔ کوئی پوچھتا ہو ظالموں یہ کام کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہمارا نام بھی عیسیٰ، ہمیں تو اس کام کا حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ دن قیامت کا ہوگا، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا اے میرے عیسیٰ اانت قلت للناس اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے کہا تھا عیسائیوں کو مجھے اور میری ماں کو اللہ کا شریک بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے اور کہیں گے سبحانک سبحانک، سبحان اللہ، یہ وہی سبحانک ہے جو تو نماز کے شروع میں کہتا ہے، سبحانک، یہ وہی سبحان ہے جو تو رکوع میں کہتا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، نماز کے شروع میں کہتا ہے سبحانک اللہم۔ یہاں پر بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں مجھے اور میری اماں کو اللہ کے ساتھ دو الہ مان لو؟ اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ میں عیسیٰ وہ بات کیسے کر سکتا ہوں جس کی مجھے طاقت اتھارٹی کوئی نہیں؟ اللہ میں تو تیرا نبی ہوں، میں کیسے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اللہ کا شریک بنا لو، میری ماں کو اللہ کا شریک بنا لو؟ اللہ یہ کفر اور شرک کی بات میں عیسیٰ کر ہی نہیں سکتا۔ ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اللہ اگر میں نے یہ بات کی ہوتی تو ضرور جانتا، اللہ تو علام الغیوب ہے، اللہ تجھ سے تو ایک ذرہ بھی غیب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا ان تک مسقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، کھولو ذرا سورہ لقمان، سورہ لقمان دیکھو، اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ صفحہ نمبر اللہ کے قرآن کا 890، 890 بلکہ 891 کی پہلی لائن، حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مسقال حبۃ من خردل
فتकुन फी सखरतिन औ फिस समावात औ फिल अर्ज़ यअति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। ओ मेरा बेटा ख्याल कर, अगर एक राई का दाना गुम हो जाए, लापता हो जाए, गुमनाम हो जाए, गैब हो जाए, चट्टानों के अंदर, आसमानों के अंदर, जमीनों के अंदर, अल्लाह इतने इल्म वाला है कि अल्लाह से वो एक राई का दाना भी गैब नहीं हो सकता। या अते बेहल्ला, अल्लाह उस एक दाने को भी तेरी हथेली पे ला के रखने की कुदरत रखने वाला है। इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं इन कुन्तु कुल्तुहु फकद आलिमता तालमु मा फी नफ्सी वला आलमु मा फी नफ्सिका। अल्लाह तू तो मेरे दिलों के हाल जानता है, लेकिन मैं ईसा तेरे इरादों को नहीं जानता। इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब। अकीदा क्या निकला यहूदियों का? यहूदी कहते थे ईसा अल्लाह दा प्यारा, अल्लाह साडी सुनदा नहीं ते ईसा दी मोड़दा नहीं। यहूदी कहते थे उज़ैर अल्लाह का प्यारा, ईसाई कहते थे ईसा अल्लाह का प्यारा। आगे चल, मक्के के मुशरिक क्या कहते थे? सूरत का नाम सूरह यूनस, सूरत का नाम सूरह यूनस, रब का कुरान है सूरह यूनस। जरा देखना मक्के का मुशरिक क्या कहा करता था। सुबहान अल्लाह, वो भी तो यही बात करते थे। सूरह यूनस सफ़ा नंबर 466, वयाबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यज़ुर्रुहुम वला यनफ़उहुम वयक़ूलून हाउलाइ शुफ़ाउना इंदल्लाह। अल्लाह कहता है मक्के वाले इबादतें करते हैं अल्लाह के सिवा, माँ उन बुतों की, ला यज़ुर्रुहुम जो बुत उन्हें कख नुकसान भी नहीं दे सकते, वला यनफ़उहुम और नफा भी नहीं दे सकते। जब उन्हें कहा जाता क्यों पूजते हो बुतों को, क्या ये तुम्हारे खुदा हैं, तो मक्के वाले कहते थे ना ना ये बुत हमारे खुदा तो नहीं, बल्कि ये हमारे हीले वसीले हैं, बल्कि ये हमारे हीले वसीले हैं। वयक़ूलूना, और वो कहते थे हाउलाए शुफ़ाउना, ये हमारे सिफारशी हैं, हीले वसीले हैं, इंदल्लाह, अल्लाह के दरबार में। क्या माना हीले वसीले का? अल्लाह साड़ी सुनदा नहीं ते इन्हां दी मोड़दा नहीं। बात वही चल रही है। सुबहान अल्लाह, कहां से बात ज़हन में आ गई? नबी अलैहिस्सलाम ने जब मक्का को फतह किया, आप अलैहिस्सलाम ने मक्का को फतह किया, बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत पड़े हुए। आप अलैहिस्सलाम के हाथ के अंदर एक लाठी है। आप अलैहिस्सलाम वो लाठी उन बुतों को यूं मारते जा रहे हैं। क्यों मारते हैं? ये समझाने के लिए, और लोगों जो बुत तो खुद में मोहम्मद की लाठी से जान नहीं बचा सकता, वो तुम्हारा मुश्किल कुशा कैसे हो सकता है? फिर अजीब बात हुई, नबी अलैहिस्सलाम लाठी मारते गए बुतों को, देखा 2 बुत ऊपर लटके हुए हैं,
ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، دوسرا بت حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو جلال آ گیا، فرمایا قاتلہم اللہ، آؤ میری قوم کے مشرکو تم پہ اللہ کی لعنت ہو۔ جو ابراہیم ساری زندگی بتوں کے خلاف جہاد کرتا رہا، ساری زندگی شرک کے خلاف جہاد کرتا رہا، جس ابراہیم نے اپنا تن من دھن سارا اللہ کی توحید کے لیے قربان کر دیا، جس ابراہیم نے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، جس ابراہیم کا لباس بھی اتار کے آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن حضرت ابراہیم نے مشن توحید کو نہ چھوڑا۔ ظالمو تمہیں حیا نہیں آئی، تم نے اس ابراہیم کے بت بنا کے اس پہ بھی شرک شروع کر دیا ہے۔ تو مکے والے بھی کہتے تھے یہ ہمارے ہیلے وسیلے ہیں۔ او دیکھو سورہ زمر کو، سورہ زمر کو دیکھو نا، ضرورت یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہودیوں والا نہ ہو۔ اگر عقیدہ یہودیوں والا ہو تو پھر کیا فائدہ احتجاج کا؟ اس لیے خیال کر، یہ سورۃ الزمر ہے، صفحہ نمبر آ جا، صفحہ نمبر 988، صفحہ نمبر 988۔ ہاں 987 کی آخری لائن دیکھ لو، الا للہ الدین الخالص، خبردار او لوگو، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، الدین الخالص، خالص پکار، خالص عبادت۔ اللہ کہتا ہے میری عبادت ہے ہی وہ جو خالص ہو، رلے والی عبادت میری عبادت کوئی نہیں ہوتی۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ کفار جنہوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنا لیے ہیں، جب انہیں کہا جاتا ہے کیوں انہیں پوجتے ہو، تو کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، او یار ہم ان کے نام کی 11ویں 12ویں اس لیے دیتے ہیں کہ ہم ہیں روح سیاہ، ہم ہیں گناہگار، ہم ہیں خطا کار، اللہ سے ہیں ہم دور، یہ ہیں اللہ کے قریب۔ جب ہم ان کے واسطے وسیلے دیتے ہیں تو یہ ہمیں بھی اللہ کے قریب کر لیتے ہیں۔ بات وہی آئی ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ اللہ اکبر۔ اب یہودیوں کا عقیدہ بھی واضح ہو گیا، مکے کے مشرکوں کا عقیدہ بھی واضح ہو گیا۔ اب اگر یہی عقیدہ کلمہ پڑھنے والا بھی رکھ کے بیٹھا ہے، ہیں چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت، ہاں جی، ہاں ہیلے وسیلے کے بغیر اللہ سنتا نہیں، تو عقیدہ میرے بھائی یہ یہود والا ہے، عقیدہ میرے بھائی یہ مکے کے حاجیوں والا ہے، محمدی عقیدہ نہیں۔ محمدی عقیدہ ہے تو قرآن دیکھ، محمدی عقیدہ بڑا واضح ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے قرآن نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، بالکل مسئلے کو صاف کیا ہے۔ اگر ہم قرآن کے قریب نہ لگیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، اللہ نے تو بات بالکل واضح کی ہے، سبحان اللہ۔ آ جاؤ ذرا سورہ بقرہ پہ، صفحہ نمبر 69، 69 لائن نمبر 2۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ
دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک سوال کرنا ہے۔ فرمایا جی میرے صحابہ پوچھو کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول سوال یہ ہے آپ ہمیں بتائیں ذرا اللہ ہمارے قریب ہے یا اللہ ہم سے دور ہے؟ اگر اللہ ہمارے قریب ہے تو ہم اللہ کو آہستہ آہستہ پکارا کریں، اور اگر اللہ ہم سے دور ہے تو ہم اللہ کو بڑی اور اونچی آواز سے پکارا کریں، نعرے لگا لگا کے پکارا کریں، بلند آواز سے پکارا کریں۔ صحابہ نے یہ سوال کیا نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابہ کا یہ سوال کرنا تھا، اللہ پاک نے قرآن اتار دیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب۔ میرے پیغمبر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کر رہے ہیں ہمارا اللہ قریب ہے یا ہمارا اللہ دور ہے؟ میرے پیغمبر میرے بندوں کو میرا پتہ بتا دو، انی قریب، اور میرے بندوں میں اللہ تمہارے قریب ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں، یہ کہتا ہے اللہ میری سنتا نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں تیرے قریب ہوں، یہ کہتا ہے چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت۔ اللہ کہتا ہے میں تیرے قریب ہوں۔ اللہ اکبر۔ انی قریب، او میرا بندہ میں اللہ تیرے قریب ہوں۔ یہاں یہ نہیں فرمایا میں نبیوں کے قریب ہوں، یہ نہیں فرمایا میں صرف ولیوں کے قریب ہوں، یہ نہیں فرمایا میں صرف مومنوں کے قریب ہوں، بلکہ انی قریب، میں اللہ اپنے ہر بندے کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ کہتا ہے اجیبو، میں اللہ خود قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی دعا کو، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارے۔ اللہ کہتا ہے تو کس کام پہ لگا ہوا ہے؟ تو ان کی قبروں کی ٹھوکریں کھا رہا ہے جو قیامت تک تیری بات سن نہیں سکتے۔ یہ بھی قرآن ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ یہ صفحہ نمبر 1076، پارہ نمبر 26 شروع ہو رہا ہے، آخری لائن ہے صفحے کی۔ اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو غائبانہ پکارتا ہے، اسے پکارتا ہے مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ کہتا ہے تو اس کی قبر پہ دھرنا دے کے بھی بیٹھ جا، اور میں اللہ تجھے قیامت کی صبح تک زندگی دے دوں، اور تو قیامت کی صبح تک اسے پکارتا جائے، پکارتا جائے، پکارتا جائے، پکارتا جائے۔ تو پکار پکار کے تھک سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے، لیکن لا یستجیبو، وہ تیری پکار پہ لبیک نہیں کہہ سکتا، وہ تیری بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ
युनब्बिउ का मिस्लु खबीर। मन नज़ल्लो, अल्लाह कहता है उससे बड़ा गुमराह कौन है जो जिंदा खुदा को छोड़ के उन्हें पुकारता है जिन पे मौत आ गई है। खजानों के मालिक खुदा को छोड़ के उन्हें पुकारता है जो अपने कफन के मालिक भी कोई नहीं। हर वक्त हर किसी की हर बोली में सड शोर पुकार सुनने वाले खुदा को छोड़ के उन्हें पुकारता है जो क़यामत तक इसकी बात सुन नहीं सकते। ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा। हमारा नादान दोस्त क्या कहता है? कहता है जुमरात शाम सुन लेंदे ने जी, हैं जुमरात शाम सुन लेंदे ने तां बाबे दी कबर ते ढोल बजाना जरूरी है, और नहीं तो जुमरात शाम जुम्मे सुबह तो ढोल उसको नाम कोई और दिया जाता है। हाँ, मैं एक सफर पे गया पिछले दिनों एक जगह गुजर हुआ तो वहां हम ठहर गए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो वहां कब्र के पास चिल्लम जो है ना, चिल्लम वो भर के रखी हुई है। तो मैंने उस मुजावर से पूछा ये क्या है? कहता है हजरत जी जिंदगी में बड़ा शौक रखते थे इसलिए अब हम भर के रख देते हैं, रोजाना शाम रात को रख देते हैं और उसको वो आग भी लगा के रखते हैं। ये हाल है। और अल्लाह क्या कहता है? मन नज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा। अल्लाह कहते हो मेरा बंदा मेरी मान ले। अपने पीरों की बात तो बड़ी मानता है, अपने मौलवियों मुफ्तियों की बात तो बड़ी मानता है, मेरी भी तो मान ले। मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक तेरी बात उन्होंने सुननी कोई नहीं। अल्लाह क्यों नहीं सुनेंगे? फरमाया वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, इसलिए कि उन्हें तेरे आने का तेरे पुकारने का पता ही कोई नहीं, इसलिए कि तेरा जहान और है उनका जान और है। बात तो सीधी सी है। अल्लाह कहता है उजीबो दावत दाए इज़ा दान, मैं आप तेरी बात सुनता हूं। अल्लाह कहता है मैं करीब हूं। अल्लाह सोना तू कितना करीब है? आखिरी आयत देख, हवाला फिर बस करता हूं। अल्लाह सोना तू कितना करीब है? ये सूरतुल काफ है, सफ़ा नंबर निकालो जरा, हैं 1111, सफ़ा नंबर 1111। अब सवाल था वहां अल्लाह कहता है मैं करीब हूं। अब हमारा सवाल यह है कि अल्लाह तू हमारे कितने करीब है? हमें जरा ये तो समझा दे, तू हमारे करीब तो है लेकिन कितने करीब है? सफ़ा नंबर 1109, एक सफ़ा और पीछे आओ, आयत नंबर 16। वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहता है हमने पैदा किया इंसान को, और इंसाना तेरे दिल में जो वसवसा आता है मैं अल्लाह उस वसवसे को भी जानता हूं। व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह कहता है ओ मेरा बंदा, मैं अल्लाह तो तेरी शारग से भी ज्यादा तेरे करीब हूं। ये नहीं फरमाए शारग जितना, बल्कि शारग रगे हयात से भी ज्यादा मैं अल्लाह तेरे करीब हूं। अल्लाह अकबर। अब जो अल्लाह इतने करीब है, फिर बंदा कहे अल्लाह साडी सुनदा नहीं ते उन्हां दी मोड़दा नहीं। तो मेरे भाई ये अकीदा
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں، یہ یہودیوں والا عقیدہ ہے۔ اور آخری بات، نبی علیہ السلام کی زندگی کے بالکل آخری لمحات ہیں، آخری لمحات ہیں۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس کے راوی حضرت ابن عباس بھی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت اماں کہتی ہیں جب آخری وقت تھا نا تو نبی علیہ السلام کی زبان حرکت کرنے لگی، آپ نے کچھ فرمایا، میں نے اپنے کان قریب جو کیے تو نبی علیہ السلام فرما رہے تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پر۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی رخصت ہو رہی ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ دی لعنت ہو یہودیاں عیسائیاں تے۔ اور آج ہم مسلمان ہر وہ کام پسند کرتے ہیں جو یہودی عیسائی کرے۔ مشرق کے اتنے اثرات آ گئے، آج لباس بھی مشرقی، چہرہ مہرہ بھی مشرقی، رسومات رواج بھی مشرقی، فیشن بھی مشرقی، اور اللہ کا نبی اپنی آخری گھڑیوں میں کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کے نبی آپ یہودیوں پہ لعنتیں کیوں کر رہے ہیں؟ جواب آیا اس لیے کہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اس لیے کہ یہودیوں نے نبیوں کی وفات کے بعد نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ آج وہی کام ہمارے ہاں بھی ہے، یہودیوں نے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنایا۔ کیا مانا؟ وہ سجدہ کرتے تھے نبیوں کی قبروں پہ، آج کلمہ پڑھنے والا بھی قبروں پہ سجدے کر رہا ہے۔ وہ جھکتے تھے قبروں پہ، جھکتے تھے، کہتے ہیں میں ذرا جھوکا کر کے آ جاؤں، اور پھر قبر پہ جاتے ہیں، پھر نکلتے ریورس گیئر لگا کے۔ حالانکہ اللہ نے بندے میں ریورس گیئر رکھا نہیں ہے، ریورس گیئر لگا کے پیچھے، کہتے بابے جی کی قبر کو پیٹھ نہ ہو جائے، اور زندہ پیر کے پیروں پہ جا کے جھکے گا اور کہے گا نا جی پیٹھ نہیں کرنی۔ او میرے بھائی خیال کر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر تو اس کائنات میں نہیں آیا، بیت اللہ سے بڑا برکت والا گھر اس کائنات میں نہیں ہے۔ یہ کہاں سے نئی نئی باتیں آ گئی؟ اس لیے خیال کر۔ تو وہ انبیاء کی قبروں کو سجدے، یہ بھی اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدے، وہ بھی طواف، یہ بھی طواف، وہ بھی نظر نیاز، بکرے چھترے۔ بلکہ آج تو کام اتنا آگے نکلا ہوا ہے، قسم سے اگر پرانے دور کے یہودی یا مکے کے حاجی اگر دو چار اللہ بھیج دینا تو وہ ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے کرتوت دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، کہیں گے اللہ شرک ہم نے بھی کیا ہے لیکن اتنا نہیں کیا جتنا یہ کر رہے ہیں۔ کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ آج جو بازار شرک کا گرم ہے، ہاں، غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں عام ہیں۔ تو اس لیے ضروری کیا بات ہے؟ ضروری بات یہ ہے کہ تیرا میرا عقیدہ محمدی ہو، کہیں تیرا میرا عقیدہ یہود نصارہ اور مشرکین مکہ والا نہ ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن اور سنت پہ